بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن پارہ نمبر 12۔ ناظرین، پارہ نمبر 12 کا آغاز سورہ ہود کے بقیہ حصے سے ہوتا ہے، جس میں اللہ کی قدرت کاملہ، جزا و سزا کا قانون اور پچھلی قوموں کے عبرتناک واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے، جسے قرآن نے احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا ہے۔ اس پارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب بیوں کی سازش اور مصر میں پیش آنے والے واقعات کا ذکر ہے۔ سورہ ہود بقیہ حصہ۔ ناظرین، سورہ ہود کے اس مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں سونپا جاتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں کہ مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگری ہے۔ یہاں یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ انسان پر جب رحمت کے بعد مصیبت آتی ہے تو وہ مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے، اور اگر مصیبت کے بعد نعمت ملتی ہے تو اکڑنے لگتا ہے۔ اس عیب سے پاک بس وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں۔ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گڑھ لی ہے، تو ان سے کہو کہ اس جیسی گڑھی ہوئی 10 صورتیں تم بھی بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے سوا جسے چاہو بلا لو۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب ہیں، انہیں ان کا پھل یہیں اسی دنیا میں مل جاتا ہے، مگر آخرت میں ان کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں۔ اب ذکر ہوتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ قوم کے سرداروں نے کہا، ہم تمہیں اپنے جیسا بشر دیکھتے ہیں اور تمہارے پیروکار ہمیں اراذل یعنی کم تر لوگ نظر آتے ہیں۔ نوح نے کہا کہ میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور میں ایمان لانے والوں کو دتکار نہیں سکتا۔ قوم نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا، اب وہ عذاب لے آؤ۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ تو اللہ ہی لائے گا۔ اس موقع پر طوفان نوح کا منظر یوں بیان کیا گیا کہ نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ کشتی تیار کرو، اور ظالموں کے بارے میں اب مجھ سے کچھ نہ کہنا۔ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا تو اللہ نے حکم دیا، ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا اور اپنے گھر والوں اور اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لو۔ کشتی پہاڑ جیسی موجوں میں چلنے لگی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، مگر اس نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں۔ موج نے اسے غرق کر دیا۔ پھر حکم ہوا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ پھر قوم عاد کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ ان کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ انہوں نے کہا، اے قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں۔ میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ تم اپنے رب سے معافی چاہو، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ قوم نے کہا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت نہیں لایا، ہم تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آخرکار جب اللہ کا حکم آیا تو ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا، اور قوم عاد دنیا اور آخرت میں لعنت کی مستحق ہوئی۔ اس کے بعد قوم سمود کا انجام یوں بیان ہوا کہ ان کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ انہوں نے کہا، اے قوم، اللہ کی بندگی کرو، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ بطور نشانی اللہ کی اونٹنی پیش کی گئی کہ اسے خدا کی زمین میں چرنے دو اور برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ بس 3 دن اپنے گھروں میں مزے کر لو۔ آخرکار ایک سخت دھماکے نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ استغفر اللہ۔ ناظرین،
یہاں حضرت ابراہیم اور قوم لوط کا واقعہ ہے کہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے اور انہیں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کے بارے میں جھگڑا یعنی سفارش کی، مگر بتایا گیا کہ عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ پھر فرشتے لوط کے پاس آئے، قوم کے لوگ بدنیتی سے دوڑ پڑے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، یہ میری بیٹیاں یعنی قوم کی عورتیں موجود ہیں، مہمانوں کے معاملے میں رسوا نہ کرو۔ صبح ہوتے ہی بستی کو تل پٹ کر دیا گیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ اب مدین والوں کا حال بتایا جا رہا ہے کہ ان کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا، جنہوں نے کہا، ناپ تول میں کمی نہ کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ قوم نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ جب اللہ کا فیصلہ آیا تو ایک سخت دھماکے نے انہیں آ لیا اور وہ ایسے مٹے کہ گویا وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف نشانیوں کے ساتھ بھیجا گیا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ اس کا حکم راستی پر نہ تھا۔ قیامت کے روز فرعون اپنی قوم کے آگے ہوگا اور انہیں دوزخ میں لے جائے گا۔ یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ آپ کا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ سورہ ہود کے اختتام پر ہدایت دی گئی ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی جس میں اختلاف کیا گیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے ساتھی ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ظالموں کی طرف نہ جھکو۔ دن کے دونوں سروں اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم کرو، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اللہ نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ اختیار کے ساتھ بندگی کریں۔ آسمان اور زمین کے غیب کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اب یہاں سے سورہ یوسف کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ یوسف کی ابتدائی آیات میں بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں جسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا گیا ہے۔ ہم اس قرآن کے ذریعے بہترین پیرائے میں واقعات بیان کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے خلاف چالیں چلیں گے۔ تیرا رب تجھے منتخب کرے گا اور باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا۔ یہاں بھائیوں کی سازش کا احوال یوں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی والد کو زیادہ محبوب ہیں، چلو یوسف کو قتل کر دو یا اندھے کنویں میں پھینک دو۔ استغفر اللہ۔ انہوں نے اسے لے جا کر کنویں میں ڈال دیا اور شام کو باپ کے پاس روتے ہوئے آئے کہ اسے بھیڑیا کھا گیا اور قمیص پر جھوٹا خون لگا لائے۔ ایک قافلہ وہاں سے آیا، پانی نکالنے والے نے ڈول ڈالا تو یوسف برآمد ہوئے، انہوں نے اسے مصر میں تھوڑی سی قیمت پر بیچ ڈالا۔ ناظرین، اب ذکر ہوتا ہے مصر میں پیش آنے والی آزمائش کا کہ مصر کے جس شخص عزیز مصر نے خریدا، اس نے بیوی سے کہا، اسے اچھی طرح رکھو۔ جب یوسف جوانی کو پہنچے تو عزیز کی بیوی نے انہیں پھسلانے کی کوشش کی اور دروازے بند کر لیے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، خدا کی پناہ، اور دروازے کی طرف بھاگے۔ عورت نے پیچھے سے قمیص کھینچ کر پھاڑ دی۔ دروازے پر شور ملا تو عورت نے الزام یوسف علیہ السلام پر عائد کر دیا۔ خاندان کے ایک گواہ نے کہا، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے۔ قمیص پیچھے سے پھٹی دیکھ کر شوہر نے کہا، یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں۔ اس کے بعد شہر کی عورتوں اور قید کے فیصلے کا بیان ہے کہ شہر کی عورتوں نے تانا دیا تو عزیز کی بیوی نے دعوت کی اور سب کے ہاتھ میں چھریاں دے دیں۔ یوسف علیہ السلام کو سامنے بلایا گیا تو عورتیں انہیں دیکھ کر دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب،
قید مجھے اس کام سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ بلاتی ہیں۔ اللہ نے دعا قبول کی اور لوگوں نے بے گناہی کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود انہیں قید کر دیا۔ یہاں قید خانے کے ساتھیوں اور خواب کا ذکر ہے کہ قید میں 2 غلام داخل ہوئے۔ دونوں نے خواب دیکھا۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہلے توحید کی دعوت دی کہ کیا متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ پھر تعبیر بتائی کہ ایک بادشاہ کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی چڑھے گا۔ یوسف علیہ السلام نے نجات پانے والے سے کہا کہ اپنے رب یعنی بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے بلا دیا اور یوسف کئی سال قید میں رہے۔ پھر بادشاہ کے خواب اور اس کی تعبیر کا معاملہ یوں ہوا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 ہری بالیں اور 7 سوکھی۔ درباری تعبیر نہ بتا سکے۔ وہ قیدی جو رہا ہوا تھا یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ 7 سال کھیتی باڑی کرو، پھر 7 سال قید کے آئیں گے جو سب کچھ جمع پونجی کھا جائیں گے۔ اس کے بعد 1 سال بارش ہوگی۔ پارے کے آخری رکوع میں یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہونے کا بیان ہے کہ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، مگر یوسف نے کہا کہ پہلے ان عورتوں کا معاملہ صاف ہو جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ بادشاہ نے تحقیق کی تو عزیز کی بیوی بول اٹھی کہ اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ اس لیے تھا کہ عزیز جان لے کہ میں نے در پردہ خیانت نہیں کی۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں قرآن حکیم کی سمجھ عطا فرما اور ان سچے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں ہر قسم کی آزمائشوں میں ثابت قدمی عطا فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت میں رسوائی سے بچا لے، اپنے بندوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔